بادشاہ سلطان کریم نے بادشاہ ظفر کو پیغام بھجوایا کہ نورستان امن اور انصاف اور اللہ پر بھروسے پر یقین رکھتا ہے. ہم اپنی زمین نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی بلا وجہ جنگ کریں گے. اس کے بجائے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہماری سلطنت کا دورہ کریں اور ان لوگوں کی طاقت کو دیکھیں جو ایمان اور حکمت کے اصولوں پر زندگی گزارتے ہیں. جب بادشاہ کو یہ پیغام ملا تو وہ حیران رہ گیا. اسے غصے یا خوف کی توقع تھی، مگر اس کے بجائے اسے اعتماد اور ایمان نظر آیا. تجسس میں مبتلا ہو کر اس نے نورستان جانے کی حامی بھر لی. امیرہ نے عاجزی اور مہربانی سے اس کا استقبال کیا. وہ اسے سلطنت کے مختلف حصوں میں لے گئی، جہاں اس نے دیکھا کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں اور امن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. امیرہ نے اسے علماء سے بھی ملوایا جنہوں نے اسلام کی تعلیمات میں انصاف، صبر اور قیادت کے اصولوں پر روشنی ڈالی. اسی شام بادشاہ ظفر شاہی باغ میں امیرہ کے ساتھ بیٹھا. وہ سوچتے ہوئے بولا، شہزادی، تمہارے پاس جنگ کی تیاری کا موقع تھا مگر تم نے صبر کو چنا، کیوں؟ امیرہ مسکرائی، کیونکہ صبر ہی کامیابی کی کنجی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے غصے پر قابو رکھے. اگر ہم جنگ کرتے تو دونوں سلطنتیں نقصان اٹھاتی، مگر اللہ پر بھروسہ کرنے سے ہمیں امن مل گیا. بادشاہ نے سر ہلایا. میں یہاں زمین اور سونا لینے آیا تھا مگر مجھے حکمت عملی ملی. اب میں دیکھ سکتا ہوں کہ حقیقی طاقت ایمان، مہربانی اور صبر میں ہے. وہ کھڑا ہوا اور اعلان کیا، اب جنگ نہیں ہوگی، اس کے بجائے میں نورستان کے ساتھ دوستی کا عہد کرتا ہوں. نورستان کے لوگ خوشی سے جھوم اٹھے. سلطان نے فخر سے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا. امیرہ، تمہارے ایمان اور صبر نے ہماری سلطنت کو بچا لیا. اسی رات امیرہ نے تہجد کی نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے اسے صحیح راستہ دکھایا. تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ صبر، حکمت اور اللہ پر بھروسہ ہی اصل کامیابی ہے.